باتیں کبھی کبھار وہ فضائل میں کر دیتا ہوں، لیکن کبھی میں نے کوئی من گھڑت بات اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کی ہیں. تو ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ یہ ضعیف باتیں صرف آپ کے فرقے کی حق والی آپ کی زبان سے نکلتی ہیں؟ ضعیف روایتیں تو انگوٹھے چومنے کے اوپر بھی موجود ہیں. جس لیول کی ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں اسی لیول کی یہ بھی روایت ہے، اور آپ کی فقہ کی کتاب میں فتاوی شامی میں لکھی ہوئی ہے، در مختار کے حاشیے رد المختار میں، کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں اذان میں تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائیں اور پڑھیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور دوسری دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. یہ تو فقہ حنفی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فتاوی شامی میں رد المختار کے اندر. تو اس کو بھی بیان کریں نا، اور رائے ونڈ میں انگوٹھے چموایا کریں ضعیف روایتوں کے اوپر. ضعیف بھی صرف اپنے والی، موضوع بھی صرف اپنے والی. اب ان کا یہ کہنا کہ جی ضعیف روایت فضائل میں لی جا سکتی ہے، حالانکہ روایتیں بیان کرتے ہیں جھوٹی. فضائل اعمال میں نے بتا دیا وہ جھوٹی بات ہے کہ نبی الاسلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے قیام اللیل کے لیے. یہ جھوٹی بات ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. لہٰذا ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں ضعیف بیان کرتا ہوں، من گھڑت چیزیں نہیں، من گھڑت چیزیں لکھی ہوئی ہیں فضائل اعمال کے اندر احادیث کے نام کے اوپر. ان کو بھی گمراہ کہیں نا، ان کو بھی کہیں یہ گستاخ ہے، یہ دین پھیلانے کے حقدار نہیں ہے، دائی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات کریں نا، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے انہی کی مساجد میں جانا ہے، بعد میں بھی درس. اور آج کل تو کوئی یوٹیوب کی ویڈیو کھولیں تو ادھر طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ان کا اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ یتیموں کے لیے ہمیں فنڈ دیں. وہ آج کل یوٹیوب پہ بہت زیادہ اشتہار آ رہا ہے. وہ یقیناً اپنے اوپر نہیں لگاتے ہوں گے، میں نے ویسے کہا کہ وہ فنڈ پھر ختم ہو جائیں گے جب اپنے فرقے کی مخالفت کر دیں گے. اب امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں پہلی جو 92 روایتیں لی ہیں، مقدمہ 92 روایات، وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. سٹارٹ میں تو وہ آیت لے کے آئے سورۃ الحجرات کی کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے نا تو تحقیق کر لیا کرو. اس کو انہوں نے بنیاد بنایا. پھر حدیث لے کے آئے امام مسلم جو بخاری میں بھی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. پھر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لے کر آئے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے.